بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ لا سیما بقیت اللہ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون۔ یہ آیت کریمہ ہر وہ شہید جو اللہ کی راہ میں جس نے اپنی جان کی قربانی دی ہے اس کے لیے اعلان قدرت ہے کہ تم اس کو مردہ مت خیال کرنا، بلکہ وہ شہید ہے اور اللہ کی جانب سے اس کو رزق ملتا ہے، اور وہ ایسا زندہ ہے کہ جو دنیا والوں کو حیات کا درس دیتا ہے، حیات کے اصول سکھاتا ہے، زندگی کیسے کی جائے، زندگی کیسے بسر کی جائے۔ یہ تمام چیزیں ہم کو اس کربلا کے جیالوں سے ملتی ہیں کہ جن کا تذکرہ آج کربلا کے چمکتے ستاروں کے عنوان سے آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ ہماری گفتگو کندہ قبیلے کے افراد کے بارے میں ہو رہی تھی کہ جنہوں نے کربلا میں اپنی جان کی بازی لگائی اور اپنی جان کو اللہ کی راہ میں پیش کیا۔ اس میں گفتگو چند شہدائے قبیلہ کندہ کے سلسلے میں ہوئی، حارث بن امرؤ القیس کندی کے سلسلے میں گفتگو ہوئی، بشر بن عمرو حضرمی کندی کے سلسلے میں گفتگو ہوئی، اور اس سے پہلے خود قبیلہ کندہ کے بارے میں، یعنی جو یمن سے تعلق رکھنے والے قبائل تھے ان کے بارے میں، اور جناب جندب بن ہجر یا حجر خوالانی کے سلسلے میں گفتگو ہوئی ہے جو اس بندہ حقیر کے ذریعے آپ تک پہنچی۔ آج جناب ظاہر بن عمرو کندی ہے۔ یہ کربلا میں انہوں نے اپنا وہ کردار ادا کیا ہے کہ جو ایک علی بن ابی طالب کے چاہنے والے کے ساتھ تھے اور ان کے غلاموں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ ان کا نام ہے عمر بن حمق، کہ جو شدت سے علی بن ابی طالب کے چاہنے والوں میں تھے، جنگ صفین میں آپ کے ساتھ تھے، اور جنگ صفین کے بعد جس وقت امیر شام کی طرف سے سازشیں رچی جانے لگیں اور سب و شتم کا سلسلہ شروع ہوا، ہمارے مولا کے خلاف لوگوں کو بہکایا جانے لگا، اور اس وقت محبت علی جرم سمجھی جانے لگی، اس وقت جناب عمر بن حمق موصل کی پہاڑیوں کے اوپر آپ نے اپنی جان بچائی تاکہ وہاں پر محفوظ رہ کر اس محبت علی کے علیہ السلام کے کاروان اور قافلے کو بعد کی نسلوں تک پہنچایا جا سکے۔ جناب عمر بن حمق جب وہاں موصل کی پہاڑیوں پر تھے تو جناب ظاہر بن عمرو کندی کے جن کے سلسلے میں ہمیں گفتگو کرنا ہے، یہ آپ کے ہمراہ تھے ایک نقل کے مطابق، اور ایک نقل کے مطابق آپ کوفے ہی میں رہے، اور جناب در واقع عمر بن حمق نے موصل کی طرف پناہ لی اور یہاں اپنے ان ساتھی کو غلام کو چھوڑ دیا۔ ہم غلام کہنے سے اس لیے پرہیز کر رہے ہیں کہ کربلا کے ان جیالوں نے کہ جن کے ساتھ یہ موالی بھی تھے، وہ درس پیش کیا ہے کہ جس کی میں گفتگو مستقل کروں گا، کہ جہاں غلام اور آقا کا تصور ختم کر دیا ہے، لہذا ایک ہمراہی، ایک ہمدم، ایک ساتھی، ایک شاگرد کی حیثیت سے اہل بیت کے چاہنے والوں نے اور خود اہل بیت نے سب سے پہلے ان کی پرورش کی اور ان کی تربیت کی۔ لہذا کہتے ہیں کہ آپ موصل میں ساتھ میں تھے جب شام کی طرف سے وہ افراد پہنچے کہ جناب عمر بن حمق کو گرفتار کر لیا جائے اور قتل کی نوبت آ گئی، تو جناب عمر بن حمق نے اپنے ان ساتھی یعنی جناب ظاہر بن عمرو کندی سے کہا کہ تم اپنے آپ کو بچاؤ، اس لیے کہ تمہاری ضرورت ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ اہل بیت کے چاہنے والوں کا جو ہدف زندگی ہے وہ کیا ہے۔
یعنی اس وقت احساساتی طور کے اوپر وہ بھی چاہتے تھے کہ ہم بھی اپنی جان قربان کر دیں، لیکن جناب عمر بن حمق نے فرمایا کہ نہیں، تم اپنے آپ کو بچاؤ، یہ صرف ہمارے پیچھے ہیں اور ہم کو مارنے اور ہم کو گرفتار کرنے کے لیے آئے ہیں۔ لہذا کہتے ہیں کہ جناب ظاہر بن عمرو کندی نے اپنے آقا، اپنے مالک کے کہنے کے مطابق یا اپنے اس استاد کے کہنے کے مطابق کہ جس سے در سے ولایت اور محبت علی علیہ السلام حاصل کیا تھا، آپ نے اپنے آپ کو بچایا اور آپ کوفے میں تھے، کوفے میں رہے، اور کربلا کے اس واقعے میں آپ نے اپنی جان کی قربانی پیش کی ہے۔ یہاں پر ملتا ہے کہ جناب ظاہر بن عمرو کندی انہوں نے اپنی شہادت کربلا کے میدان میں پیش کی۔ اب آپ دیکھیں کہ اس کا اثر کیا ہوا، وسیع اثر، یعنی اتنی بڑی قربانی کا اثر نسلوں کے اوپر۔ اگر کوئی اہل بیت کے لیے کام آ گیا، اہل بیت کے لیے کام آ رہا ہے، ان کے ہدف کے لیے، ان کی محبت اور ان کی ولایت کے اوپر، تو خداوند عالم کی طرف سے جو سعادت نصیب ہوتی ہے وہ یہ کہ آپ کے پوتے جناب محمد بن سنان، کہ جن کا حدیث میں ایک بڑا نام ہے، آپ محدث تھے، راوی تھے، آپ نے 2 اماموں کی شاگردی اور 2 اماموں کی صحبت اختیار کی، ملی، آپ کو نصیب ہوئی۔ آپ اصحاب امام کاظم علیہ السلام اور امام رضا علیہ السلام میں آپ کا شمار ہوتا ہے، یہ اس کا اثر ہے۔ سن 60 ہجری میں مکے کے لیے آپ بھی روانہ ہوئے، یعنی جناب ظاہر بھی گئے ہیں اور ادھر امام حسین علیہ السلام ہیں، لہذا وہاں پر آپ نے امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں آئے ہیں اور شرف یاب ہوئے ہیں، اور اس کے بعد یہ سلسلہ جاری رہا یہاں تک کہ کربلا کے میدان میں روز عاشوراء وہ جو پہلا حملہ ہوا کہ جس میں تقریباً 40 آپ کے جانثار اور ساتھی شہید ہوئے ہیں۔ میں یہ بھی بات آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں، اپنے جوانوں کے سامنے، اپنے دوستوں کے سامنے، کہ آغاز جنگ شروع میں جو ہوئی، جنگ کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ ایک ایک کر کے ادھر سے آتا تھا شام کے لشکر کی طرف سے، اور ادھر امام حسین علیہ السلام کی طرف سے جاتا تھا، اور ان سب لوگوں کو ایک ایک کر کے واصل جہنم کرتا جا رہا تھا۔ یک حجاج جو ان کی طرف کا گویا ایک فرد ہے، سپہ سالار ہے، اور خود عمر سعد، اس نے ایک ساتھ اعلان کیا، آواز دی کہ اگر تم ایک ایک کر کے ان کے سامنے جاتے رہے تو یہ تم سب کو قتل کر دیں گے، اس لیے کہ تم کو نہیں پتا ہے کہ کس حوصلے اور ہدف سے یہ میدان میں آئے ہیں، لہذا ایک ساتھ ان پر حملہ کرو۔ عمر سعد نے بھی اس مشورے کی تائید کی، اور ایک ساتھ جو حملہ ہوا کہ جس میں ظاہر ہے اب جو جانثار تھے امام حسین علیہ السلام کے، ان کا ہدف، ان کا مقصد یہ رہا ہوگا کہ جب تک وہ ہیں اس وقت تک خاندان اہل بیت پر کوئی آنچ نہ آنے پائے، حرم اہل بیت پر کوئی آنچ نہ آنے پائے، اور ایسا ہی ہوا کہ جس میں 40 لوگ گویا درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ تاریخ نویسوں نے حتیٰ جناب ظاہر کو اصحاب رسول میں بھی بیان کیا ہے، کیونکہ جناب عمر بن حمق، یعنی جن کے پاس آپ تھے، یعنی جو آپ کے مالک تھے، آقا تھے، کیونکہ وہ رسول خدا کے ساتھ رہے ہیں اور صفین میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ تھے، لہذا منتهى الاعمال نے یہاں تک ذکر کیا ہے کہ صلح حدیبیہ اور جنگ خیبر میں بھی یہ شریک تھے، اور اصحاب شجرہ میں بھی ان کا شمار ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو سلسلہ آتا ہے گویا جناب ظاہر بن عمرو کندی کے بعد جس شہید کا سلسلہ قبیلہ کندہ میں آتا ہے وہ جناب یزید بن زیاد کندی ہے، اور اس کے بعد زہیر بن بشر خثعمی ہے، یہ بھی یمنی ہے، لیکن یہ خاندانی اعتبار سے ان کا سلسلہ خثعمی کہلاتا ہے۔ لہذا کندہ میں جناب یزید بن زیاد کہ جن کو جناب گویا اس زیارت ناہیہ میں آپ کو سلام بھی کیا گیا ہے، یہ بڑے بہادر تھے، بڑے شجاع تھے۔ آپ یزید بن زیاد کندی ابن محاصر ابو الشعشاع کند بہدلی ہیں، اصالتاً آپ بھی یمنی کہے جاتے ہیں، کوفے کے رہنے والوں میں ہیں۔ کہتے ہیں اتنے بہادر اور شریف النفس تھے کہ جب تک آپ کے پاس ایک بھی تیر رہا ہے، کربلا کے میدان میں کوئی آپ کے قریب نہیں آنے پایا۔
آپ کے پاس کمان میں گویا 100 تیر تھے، آپ نے 100 تیر میں 95 تیر جو ہے آپ کے ہدف پہ لگے ہیں، یعنی آپ نے دشمن کا نشانہ لیا ہے۔ بڑی عجیب بات تو یہ کہ امام حسین علیہ السلام نے جناب یزید بن زیاد کندی کے لیے دعا فرمائی ہے کہ پروردگارا ہمارے اس ساتھی کے ہر تیر کو ہدف تک پہنچا اور اس کے بدلے میں اس کی جزا میں جنت قرار دے۔ یہ ہے سعادت کربلا کے شہیدوں کی۔ اور جب ترکش کے وہ سارے تیر ختم ہو گئے، اب آپ نے اپنا خنجر جو آپ کے پاس تھا وہ لے کر کے میدان میں آپ اترے اور آپ نے حملہ کیا، اور اس طرح کا رجس پڑا جو تولا اور تبرہ دونوں کے اوپر گویا مشتمل تھا۔ آپ فرماتے ہیں انا یزید و ابی محاصر، مخفف آپ نے، میرا نام یزید اور میرا باپ محاصر ہے، کأننی لیس بغیل خادر، میں ایسا مثل ایک شیر کے ہوں کہ جو بڑھ بڑھ کر کے حملہ کرتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر آپ نے اسی رجز میں خدا کو خطاب کیا کہ جو ایک خاص امتیاز رہا ہے کربلا کے شہیدوں کا کہ ان کا معاملہ خدا کے ساتھ تھا، یا رب انی للحسین ناصر، اے میرے پروردگار میں حسین کا مددگار ہوں، اے میرے پروردگار بلے ابن سعد تارک و حاجر، میں یہیں سے اعلان کر رہا ہوں میرا کوئی رابطہ ابن سعد سے نہیں ہے، میں اس کو طرد کر رہا ہوں، چھوڑ رہا ہوں اور اس سے منہ موڑ رہا ہوں اور اس کا انکار کر رہا ہوں۔ پہلے یا رب انی للحسین ناصر، یہ تولا کا اعلان ہے، محبت کا اعلان ہے، ہمراہی کا اعلان ہے، نصرت کا اعلان ہے، اور دوسرے یعنی آخری مصرے میں اظہار براءت ہے دشمن اہل بیت اور دشمن خدا سے۔ حتیٰ آپ کا بھی نام بھی کہتے ہیں، محدثین میں لیا جاتا ہے، اور زیارت نہیہ میں آپ کو السلام علی یزید ابن زیاد محاصر الکندی کہہ کر کے سلام آیا ہے۔ آئیے ہم لوگ بھی مل کر اپنے اس زیارت نہیہ کے اس جملے کی دوبارہ تکرار کرتے ہیں، السلام علی یزید ابن زیاد محاصر الکندی، ہمارا سلام ہو، ہمارے ماں باپ کا سلام ہو، ہمارے دوستوں کا سلام ہو، اور تمام ذوی الحقوق ذوی الاحسان کا سلام کربلا کے ایک ایک شہید پر، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے ہمیں توفیق دے کہ ہم راہ کربلا کو باقی رکھ سکیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔